بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدر اجلاس، معزز سامعین، علماء کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم تمام ساتھی یہاں اکٹھا ہیں اور موضوع کانفرنس کا آپ کے سامنے ہے، اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے آپ حضرات نے سنا، وہ یہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، یا یوں کہیں اسلامی معاشرے میں ماں اور عورتوں کا کردار۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی سلسلے میں میں نے سورۃ تغابن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور اس مفہوم کی آیت تقریباً قرآن پاک میں 2 مقام پر اور ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا اور آگے آیا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے۔ دوستو، سب سے پہلے فتنے کا معنی سمجھنا ہے، فتنہ کیا چیز ہے۔ ہماری اور آپ کے زبان میں فتنہ ہے لڑنا جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، قتل و غارت خوریدی کرنا، یہ فتنہ ہے۔ اصل میں عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور مزید اس کی لغوی تشریح ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، بس اتنا بتانا چاہتے کہ فتنہ ہے اس کے معنی آزمائش کے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ کیا آزماتا ہے؟ اللہ نے اولاد دیا تو اللہ آزماتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت آپ کرتے ہیں، اللہ والا بناتے ہیں یا شیطان اور ابلیس والا بناتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا تیار کر رہے ہیں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے اور برے کس راہ پر آپ بچے کو لے جا رہے ہیں، یہ آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو عدو لکم قرار دیا گیا۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر! کائنات کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہماری بیوی ہماری دشمن ہے، ہمارے بیٹے ہمارے دشمن ہیں، یا ہمارا باپ ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں عدو لکم، تمہارے بعض بیویاں، بعض شوہر اور بعض بیٹے بیٹیاں یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دشمن کس معنی میں؟ دشمن وہ ہے جو آپ کا نقصان پہنچائے، دشمن وہ ہے جو آپ کا نقصان پہنچائے، وہ دشمن ہے۔ آپ کی گاڑی توڑ دے، آپ کے دروازہ توڑ دے، آپ پر پتھر مار دے، آپ کو جو تو نقصان پہنچائے اس کو کہا جاتا ہے دشمن۔ اب آپ بتائیں اتنا بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خبردار، ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، جس کی محبت میں اور جس کے صحبت آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے، آپ کی آخرت کو نقصان پہنچا دے، دوستو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ابلیس کچھ آپ کا نہ ہاتھ توڑتا ہے، نہ پیر توڑتا ہے، نہ گاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ آپ کے گھر میں آگ لگاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عدو مبین، تمہارا کھورا ہوا دشمن ہے۔ کیوں؟ اپنی اطاعت کروا کر کے تمہاری آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے آخرت کا۔ تو جو ماں، جو اولاد، جو باپ، جو بھائی، جو بہن، جو دوست اور جو کاروبار ہماری آخرت کو برباد کر دے، وہی سب سے بڑا ہمارا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہارے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ نے بات سمجھ لی تو آئیں ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یہاں تو صرف کہا گیا ماں، پہلی ذمہ داری مشترکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ روم کی آیت نمبر 30 بیان فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس دین پر تمہیں پیدا کیا ہے خبردار وہ دین تمہارا بدلنے نہ پائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اے بندے، اے مومن، اللہ نے جس فطرت پر، جس دین پر تمہیں پیدا کیا ہے خبردار یہ فطرت و دین بدلنے نہ پائے۔ ہماری دو ذمہ داری ہے دوستو۔ نمبر ایک، اللہ نے جو دین عطا کیا ہے، جس دین پر ہمیں پیدا کیا، ہماری اولاد کو پیدا کیا، اس دین پر قائم رہنا پہلا فریضہ ہے۔ نمبر دو، جتنا بڑا فریضہ دین پر خود قائم رہنا ہے، اتنا ہی بڑا فریضہ اولاد کو بھی دین پر قائم رکھنا ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس دین پر پیدا کیا ہے خبردار وہ دین بدلنے نہ پائے۔ آپ کو توحید پر پیدا کیا ہے، توحید بدلنے نہ پائے۔ آپ کو بیٹے بیٹی اللہ نے دیا، وہ بھی توحید پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا دین بگڑنے نہ پائے۔ اس حدیث کو، اس آیت کو سن لینے کے بعد صحیحین کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اے لوگو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ ماں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، اور ہمارے بھائی بھی سنیں کہ اولاد کے بگڑنے کا، گمراہی کا سارا ذمہ دار اللہ ماں باپ کو قرار دے رہا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اللہ نے بچہ تو دیا مسلمان، توحید، اور اگر کہہ دیں کہ اہل حدیث بنا کر کے پیدا کیا تب بھی شاید کوئی حاجت نہ ہو۔ سارے بچوں کو اللہ اہل حدیث بنا کے پیدا کرتا ہے، کوئی غیر اہل حدیث پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے سن لیا پیدائشی ہی انسان اہل حدیث ہوتا ہے، اہل حدیث مقصد سے پھیرنے والے وہ فتنے ہوتے جو بھی آپ شیخ حدیث سے سن رہے تھے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو جہاں چاہیں لے کر کے جائیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، لیکن اب بگڑتا کہاں ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اب بچہ کبھی یہودی بنتا ہے، ماں باپ یہودی بنا دیتے۔ فَأَبَوَاهُ، ابوین والدین بولتے ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، ماں باپ اس کو اب یہودی بنا دیتے ہیں غلط تعلیم تربیت کے ذریعے،
او ینصرانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں غلط تعلیم و تربیت کے ذریعے، یا اس سے نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی پورا بگاڑ بچوں کا، گھر میں سارا بگاڑ بچوں کا اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں ماں باپ کا قصور ہوا کرتا ہے. لیکن ہمیں کہا صرف مائیں تو ہو سکتا ہے، باپوں کو کوئی اور موضوع دیا گیا، کسی اور کو دیا گیا تو باپ کا وہ سدھارے گا. ماں کا ہمارے نصیب میں، اور ہو سکتا ہے باپ کسی اور کے نصیب میں ہو. ماں، بات آئی ماں کی، ماں ذمہ دار ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، لا تبدیل لخلق اللہ. اے ماں، اے باپ، خبردار بچہ بگڑنے نہ پائے، توحید پر ہے، فطرت اسلام پر، بچے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، نہ عقیدہ بگڑے، نہ توحید میں خلل آئے، نہ اتباع سنت میں فرق آئے، اور نہ تو اس کے منہج میں انحراف آئے. یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر دیا ہے. لیکن ان ماں باپ میں سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے. ماں ذمہ دار ہو. لیکن مشکل کیا ہے، ہماری عادت ہے توبہ کبھی نہیں کریں گے، نماز کبھی نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں مانگیں گے، لیکن جب ڈنڈے پڑھیں گے تو دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، بھولے ہوئے ہیں. جب ڈنڈے پڑھے تو اللہ اس سیاسی پارٹی بنانت بھیج، اس کو برباد کر دے، اس کو برباد کر دے. جب ڈنڈے پڑھتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. مشکل یہ ہے جب بچہ بگڑ جاتا ہے، بچی آؤٹ ہو جاتی ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں ماں کی غلطی ہے یا باپ کی غلطی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن میں عورت کو حرث قرار دیا ہے. حرث جانتے ہیں؟ حرث جانتے ہیں؟ ہاں، حرث کہتے ہیں کھیتی کو. آپ ماشاءاللہ آم والے ہیں نا، کیلے والے آم والے ہوں گے. سب سے پہلے آم کا باغ لگانا ہے تو زمین ڈھونڈتے ہیں. زمین دیکھا، پھر دیکھتے ہیں زمین کام کی ہے یا کام کی نہیں ہے. سب سے پہلے انسان چاول کی کھیتی کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے زمین سے ابھی پیدا نہیں، زمین پہلے دیکھتا ہے، پیداوار بعد میں سوچتا ہے. پہلے دیکھتا ہے کہ یہ زمین کام کی ہے یا نہیں، گندم کے لائق ہے، چاول کے لائق ہے، آم کے لائق ہے، موز کے لائق ہے، کس کے لائق ہے. اگر پتہ چل گیا زمین کام کی نہیں ہے، بنجر، نہ اس میں آم نکلے گا، نہ چاول اگے گا، نہ گندم، نہ کوئی اور چیز، تو فری میں بھی زمین لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ زمین اس کو اچھا پھل دینے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلے زمین دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورتوں کو کھیتی قرار دیا. حرث، نساؤکم حرث لکم. کیا بیوی شادی کرنے کے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ پیداوار کیسے ہوگی؟ اس وقت دیکھتے ہیں بیوی لے کے کتنا آئے گی. اس وقت دیکھتے ہیں بیوی لے کے کتنا آئے گی، اور 4 وقت چکا والی سواری ملے گی کہ نہیں ملے گی گفٹ میں. اب تو حالت یہ ہے کہ لانا ہے بہو بیٹی، اور باپ کا انٹرویو لیتے ہیں، بینک بیلنس کتنا آپ کے پاس ہے. یعنی بینک سے شادی کرا ہے، بیٹی شادی سے نکاح کرے گا بیٹے کی بیٹی سے، اور انٹرویو لے رہا ہے باپ کے بینک سے. میرے بھائی، حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی اگر اچھی ہے تو فصل بھی اچھی آتی ہے. اگر کھیتی ہی ناکام ہو تو کبھی اچھی فصل نہیں آتی. دنیا کی کھیتی کرنے کے لیے اتنی تحقیق کرتے، اتنا ریسرچ کرتے ہیں. کیا آپ شادی کے پہلے خاندان میں یا کہیں اور باہر شادی کے پیغام دیتے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے،
عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، یہ ہمارے لیے اچھی بیوی یا آنے والے ہماری اولاد کی اچھی ماں بن سکے گی یا نہیں بنے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرء لاربع، کسی بھی عورت سے شادی کرتے لوگ 3 چیزیں دیکھ کر کے، نمبر 1 مال، نمبر 2 جمال، نمبر 3 حسب نسب، نمبر 4 دین۔ اللہ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اپنے لیے کھیتی استعمال کرو، چنو تو دین والی کھیتی چنو۔ نمبر 2، جب آپ نے سمجھ لیا اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کھیتی اگر اچھی ہے تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب آئیں، کھیتی کافی نہیں ہوتی، آپ نے زمین خریدی، آم کا باغ لگا دیا، کھیتی لگا دی، پانی ڈال دیا، اب اس کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہوتی ہے جو باقاعدہ پوری کھیتی کا جائزہ لیتا رہے، کون درخت سوکھ رہا ہے، کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، کون پھل لا رہا ہے، کون پھل نہیں لا رہا ہے، ساری فکر انسان کو ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک باغبان رکھتا ہے وہ، تاکہ پودوں کی حفاظت ہو۔ پتہ یہ چل گیا ایک عورت اگر کھیتی ہے تو اللہ نے شوہر کو باغبان بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اے لوگوں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر، بچوں پر ایک نگراں اور قیم بنایا ہوا ہے۔ پتہ یہ چل گیا باغباں اچھا ہے تو فصل محفوظ رہے گی، آم بھی محفوظ رہے گا، آپ کا موت بھی محفوظ رہے گا، چاول کی کھیتی بھی محفوظ رہے گی۔ اگر باغبان چور نکلا تو سوئے رہیں گے، سب بیچ کے ختم کر دے گا۔ باغبان بھی امانت دار ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری دیندار ہو، معاشرے کی اچھی تشکیل ہو، تو 2 چیزوں کا اچھا ہونا ضرور ہے دوستو، ایک کھیتی ہماری اچھی ہو اور دوسرا باغبان بھی اچھا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں سب سے اچھا مومن کون بنتا ہے؟ امام طبرانی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے اہل علم نقل کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح الجامع اور صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن بین کریمین، مومن بین کریمین، سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سب سے اچھا انسان وہ بنتا ہے مومن بین کریمین، جو مومن ہو لیکن 2 کریم کے، 2 شریف کے درمیان سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں بھی اچھی ہو اور باپ بھی اچھا ہو۔ مومن بین کریمین، ایک کریم باپ ہے اور دوسرا کریم اس کی ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا باپ بھی دیندار ہو، ماں بھی دیندار ہو، ان سے جو اولاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے اچھا بنایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی ابتدا ہمیں شادی کے پیغام سے شروع کرنا چاہیے۔ کھیتی اچھا ہو اور باغباں بھی اچھا ہو، یہ بھی مومن ہو، متقی پرہیزگار، یہ بھی عابد و زاہد ہو۔ اگر دونوں درست ہوں گے تو یقیناً اولاد اچھی ہوگی، وفادار ہوگی، سماج کے لیے بہتر ہوں گے، خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ محدث تھے، بتائیں کیا دنیا میں ایک ہی بخاری پیدا ہوا؟ ایک ہی بخاری پیدا ہوا؟ جس کو دیکھو امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری، اسی کا رد لگا رہے تھے۔ بخاری کے علاوہ اور کوئی انسان ہی نہیں پیدا ہوا۔ منصف پیدا ہوئے، احمد بن حنبل پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے، فلاں، لیکن سارا چرچا بخاری کا کیوں ہے؟ تو صاحب مجیب نے جواب دیا
بات اصل ہے حدیث تو بہت پڑھنے والے نکلے، لیکن بخاری کو جیسی ماں جیسا باپ ملا دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں۔ یہ مومن بین قریبین، مومن دو دینداروں کے نزدیک۔ اسی لیے نیک دیندار عورت، جب آپ نے سمجھ لیا یہ کہ بچے کو دین پر، منہج پر، عقیدے پر اور معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنانا ہے، تو اس کے لیے دونوں کو اچھا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیں ماں کی طرف۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مزینہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر نسائکم، خیر نسائکم، اے لوگو تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی خاتون، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کے نہ چند خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 الودود، نمبر 2 الولود، نمبر 3 الآتیہ، نمبر 4 المعاتیہ، نمبر 4 المعاسیہ۔ 4 خوبی جس عورت میں ہوگی انشاءاللہ وہ سب سے اچھی ہوگی۔ خیر نسائکم، تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ اور غیر شادی شدہ لوگ بھی نوٹ کر لیں ذرا، کیا خیال ہے، تاکہ رشتہ ڈھونڈے تو ایسے ہی ڈھونڈے، اور جو بیچارے کر چکے ہیں بس اللہ ہی سے دعا کرے کہ چاروں چیزوں والے مل جائیں۔ دعا کرو، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ہے انہیں چاہیے کہ یاد رکھیں، خیر نسائکم، میرے امت کے لوگوں تم میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں، نمبر 1 الودود، جو خوب زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، بچوں سے، اپنے شوہر سے، خاندان سے جتنی زیادہ الفت و محبت ہوگی اتنا ہی گھر میں امن و امان ہوگا۔ نمبر 2 الولود، زیادہ سے زیادہ بچے والی ہو۔ مشکل ہے، سب سے بڑا مشکل ہے، سب کرنے کے لیے یہ نہیں، کیوں؟ ہم 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں، اچھے، یہ بڑا چکر ہے کہ بس 2 سے زیادہ نہیں، اور وہ تو جاتے جاتے اب 1 پر آ گئی بات، بس 1 ہی بچہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اور انتظار کرو، انتظار کرو، آگے آئے گا ہمیں ریڈی میڈ بچے چاہیے، بیوی سے کوئی بچہ نہ چاہیے، وہ وقت آنے والا، انتظار کرو۔ وہ ماں، اس معاشرے کی ماں اولاد کی کیسی تربیت کرے گی جس کا باپ بیوی سے نوکری کرواتا ہے اور بچے کے لیے عورت کرائے پر لیا کرتا ہے۔ آج کرائے پر عورت کرائے پر لی جا رہی ہے، کیوں؟ میڈم نوکری کرتی ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں۔ میرے بھائیو آپ زیادہ جانتے ہیں، آج لاکھوں پر 1 عورت بک رہی ہے 1 بچے کے لیے۔ اب جب یہ معاشرہ ہوگا تو کیا تصور کرتے ہیں ماں اچھے بچے والی ہوگی؟ خیر نسائکم الودود، خوب کثرت سے محبت کرنے والی، الولود، زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی، بچے محبت ہو، بچے زیادہ ہو، اور یہ نیت سے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیو، نمبر 3 المعاسیہ، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، سسرال والوں کے لیے قربانی دینے والی ہو، قربانی دینے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تعجب کریں گے، ایک کیس ہمارے پاس ہے، 3 سال 3.5 سال شادی کے ہوئے، کتنے؟ 3.5 سال شادی کے، لیکن الحمدللہ، الحمدللہ کہو ان کے حق میں، اللہ کا فضل ہے کہ 3.5 سال میں بیوی کے ہاتھ کا 1 دن بھی ناشتہ نہیں پایا بدبخت۔ 3.5 سال میں 1 دن بھی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پایا۔ اب روتے ہوئے آتے ہیں، شیخ اس کو سمجھائیں، کیا سمجھائیں گے؟ میں نے سمجھانا شروع کیا
کہا تم مدینہ کے فارغ ہو؟ ہم مدینے میں 60 سال میرا باپ ہے اس کی بیٹی ہوں میں، ہم زیادہ دین جانتی ہیں، ناشتہ پکا دینا یہ میرا کام نہیں، نوکرانی کا کام ہے۔ یہ کہہ کر کے ابھی مشکل سے 2.5 مہینے کا واقعہ۔ المعاشات، الودود، الولود، المعاشیہ، قربانی دینے والے ہو، ہمدردی کرنے والی ہو، ساس سے، سسر سے، گھر والوں سے، بیٹے سے، بیٹیوں سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی قربانی دینے والی ہو۔ نمبر 3 المعاتیہ، اللہ، المعاتیہ، شوہر اگر کوئی بات کہہ دے تو انکار نہ کرے، اس کے حکم کو بجا لانے والی ہو، فرما برداری کرنے والی۔ یہ 4 ہو گئے، لیکن شرط ہے اذا تقین اللہ، یہ 4 خوبیاں کسی عورت میں ہو، سب سے باکمال عورت ہے وہ، شرط ہے کہ دل میں تقوی ہو۔ اگر تقوی نہیں ہے تو 4 خوبیوں میں سے کوئی خوبی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کرو اللہ سب کو تقوی عطا کر دے، اور جہاں تقوی آ جائے، ہمیں بات یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو سننے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت آئی، آنے کے بعد کہتی امام صاحب میں بیوہ ہوں، بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک عرصہ گزر گیا، میں چرخہ یعنی سوت چرخہ سے روئی کہیں سے لیتی ہوں اور چرخے پر سوت تیار کر کے بیچتی ہوں اور بازار میں لے جا کے بازار والوں کو دیتی ہوں۔ تو کہا بہت اچھا حلال کمائی ہے۔ کہا نہیں بہت اچھا نہیں، مجھے ایک اشکال ہے، یہ تقوی ہوگا تب، ہمیں ایک ڈاؤٹ ہے، آج کس طرح ایک ڈاؤٹ ہے۔ کیا ڈاؤٹ ہے؟ کہنے لگی کہ میں غریب عورت ہوں، دن میں جتنا چرخہ چلاتی ہوں، جتنا سود تیار ہوتا اتنا بیچنے کے بعد جو قیمت ملتی ہے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ کیوں اللہ نے شوہر کو اٹھا لیا، میں کا بھی غریب، سسرال بھی غریب، سارے بچوں کو لے کے زندگی گزارتی ہوں۔ تو کہا پھر کیا کرتی ہو؟ کہا رات کو اپنے چھت پر چڑھ جاتی ہوں اور چاندنی میں، اتنا پیسہ نہیں کہ میں چراغ جلاؤں، تو چاند کی روشنی میں دھاگا تیار کرتی ہوں، تو اس میں کہیں 19-20 ہو جاتا، کہیں موٹا یا کچھ نقص آ جاتا ہے۔ تو کیا ہم بیچیں تو 2 قیمت میں بیچیں اور بتا دیں بھائی یہ رات کا ہے، یہ 500 کا ہے، 500 کا، یہ دن والا ہے، یہ 600 کا ہے، اور رات والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں مسٹیک ہو تو عیب دار ہوگا، تو میں اس کو 5 میں بیچتی ہوں، دن والا مہنگا اور رات والے کے ریٹ گھٹا دیتی ہوں کہ ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ایک ہی ریٹ میں دونوں کو بیچ دوں۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دن کا تیار کردہ ہے اور یہ رات کا تیار کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے، کیسی مخلوق ہے اور کیسی عورت ہے، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی بہن، جو اتنا دیندار، ایسا تقوی اللہ نے دل میں دیا ہے کہ سوت میں، رات اور دن میں اس کو شکے کچھ فرق آ جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی ریٹ میں دونوں کو بیچو تو اللہ رب العالمین کی ہمارے پکڑ ہو جائے۔ احمد بن حنبل نے کہا میری بہن اگر آج تک تم نے یہ دستور باقی رکھا ہے تو تمہارا یہ دستور ہے، آئندہ بھی بتا دیا کرو۔ چلی گئی۔ احمد بن حنبل نے اپنے غلام کو بلایا، کہا ذرا دیکھو اتنی تقوی شعار اور ایسی امانت دار عورت کس ماں نے چلا ہے، کس باپ نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کہاں سے ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا تقوی رکھنے والی عورت ہمارے خدمت میں ہمارے پاس آئی ہے۔ گئے پیچھے پوچھنا شروع کیا تو معلوم پڑا کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ عورت جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے، یہ وقت کے قاضی تہجد گزار دین آج سے 50 سال پہلے جو مر چکے ہیں ان کی بیٹی ہے، اور ان کی ماں جو ہے کبھی اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ احمد بن حنبل نے کہا ہاں یہ ہے، اگر ماں باپ دیندار ہو اور تقوی شعار ہو تو
اولاد بھی اسی رنگ میں رکھ جاتی ہے میرے بھائیوں. اور ایک اس سے بھی عجیب غریب چیز اللہ رسول فرمایا سب سے بہترین عورت ہوگی معاشرے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی عورت ہوگی جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں بشرطے کہ تقوی اس کے اندر ہو، تقوی ہو. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد میں گیا، شہید کر دیا گیا. مغرب کا وقت تھا، عورت بیوی اس کی مجاہد کی چولہا جلا کر کے آٹا گوندھ رہی تھی، بچے بھوکے انتظار کر رہے تھے اور عورت توا آگ پر رکھی ہوئی ہے کہ توا گرم ہو اور جلدی ہم آٹا گوندھیں اور روٹی پکا کے گئے اپنے ان یتیم بچوں کو کھلائیں اور ان کا پیٹ بھر کے سلائیں. ان کو انتظار کر رہی ہے. ابھی چراغ جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا، ادھر آٹا گوندھا جا رہا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا حضرت بیچ بتایا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے. اچانک خبر آئی کہ تمہارا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا. بیوی کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ پڑھی، اللہ ماجرنی فی مصیبتی دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد اسی وقت چولہا بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، لائٹ گل کر دی. اگر بیوی تقوی آ جائے تب ساری چیزیں روک دی. بچوں کی بھوک کو نہیں دیکھا، وقت کو نہیں دیکھا، اسی وقت اس نے چراغ بجھایا، چولہا کی آگ بجھا دی، توا اتار لیا، آٹا رکھ دیا اور اپنے بچوں کو لے کر کے گھر کے کنارے جا کر روتی ہوئی بیٹھ گئی. بچوں کی کچھ رونے کی آواز آئی. اس گھر میں دیکھا چراغ بجھا ہوا ہے، اچانک کیا ہو گیا؟ پاس کی عورت آئی، ادھر آئی، ادھر آئی، ادھر سے لوگ آئے، کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ عورت اپنے سارے یتیم بچوں کو چپ کرا رہی ہے، چمٹا رہی ہے اور ایک اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. سارے لوگوں نے پوچھا باجی کیا ہوا؟ کہا ابھی بھی خبر آئی کہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا. کہا رے چراغ جلا لو، ابھی تک تمہارے گھر میں چولہا سب چیز چل رہی، ابھی کیا ہوا؟ تو روتی کہتی ہے جب تک ہمارا شوہر زندہ تھا اس کی ساری چیز ہماری تھی، ساری چیز ہماری تھی. ابھی پتا چلا شوہر انتقال کر گیا. شوہر کی انتقال کر جانے کے بعد جو چراغ میں جلا رہی ہوں اور جو آگ جلا رہی ہوں یہ سب وراثت میں چلا گیا اور وراثت اب میرا اکیلا نہیں رہ گیا، یہ پورے ماں باپ بچوں کو سب کا حصہ لگ گیا. اب میرے لیے حلال نہیں جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو جائے. کیا دنیا میں کوئی انسان اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ عورت اتنی تقوی شعار، ایسی ماں جس بچوں کی پرورش کرے گی کیوں نہیں اچھے ہوگی وہ. ایک بڑا عجیب سا مسئلہ بتائیں کہ ایک عورت چراغ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی، بھوکے بچوں کو چمٹا رہی، تسلی دے رہی ہے، لیکن آگ جلا کر کے کھانا پکا کر کے بچوں کو نہیں کھلا سکتی. صرف اس بنا پر کہ یہ سب مال اب میرا نہیں رہ گیا، اس میں سارے وارثاں کا حصہ لگ گیا ہے. اب وراثت تقسیم ہوگی یا وارثین ہمیں اجازت دیں گے تب میں میرے لیے حلال ہوگا اور تب میں اس کو استعمال کروں گی. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو ایک مومن، ایک مرد، ایک انسان، المرأة خیر الدنیا کلها متاع،
सारी दुनिया सामान है इस्तेमाल करने की, लेकिन वो खैर मताई दुनिया अलमरतुस सालिहा, सारी कायनात में सबसे बड़ी दौलत अगर एक औरत को मिल सकती है तो यह है कि दीनदार तकवा शियार औरत आ जाए। जरा बताएं इस औरत ने अपनी औलाद को हराम से, गलत चीजों से कैसे बचाया। अब ऐसी माँ के बच्चे जो होंगे सब वली ही पैदा होंगे। दुआ करो अल्लाह हमें भी और आज हमारी माँ और बहनों को भी इन 4 खूबियों के साथ साथ अल्लाह ताला तकवा नसीब कर दे। और जहाँ औरतों के अंदर तकवा आ जाएगा वो बच्चों की इस्लाह भी करेंगी, मुआशरे की तस्लीह भी करेंगी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अगर ईमान और अमल सालेह के साथ तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा की बरकत से तुम्हारे मुआशरे की सारी इस्लाह कर देंगे। दुआ करो अल्लाह ताला हमें तकवा नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद रवाजात में, मुतअद्दिद अहादीस में ताकीद की कि औलाद की देखभाल, और बल्कि हदीसें बयान करने के पहले सारी चीज़ें समझ जाएं दोस्तों कि सबसे पहला तरबियत का मदरसा जो होता है, तालीम का, वो माँ की गोद होती है। माँ अगर अपनी औलाद की सही तरबियत करे, तकवा हो, दीन हो, बीवी के अंदर, माँ के अंदर अगर दीन हो, इस्लाम की फ़िक्र हो, तो यकीनन इंशाअल्लाह वो औलाद की सही तरबियत होगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये इब्तिदा से देखनी पड़ेगी हमारे अंदर तकवा आ जाए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, ए औलाद को अमानत समझो दोस्तों, अमानत समझो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। क़यामत के लोगों, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी को उसके जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा। फल मरअतु राइयतुन अला अहले बैतिहा, और औरत अपने शौहर के वालों की जिम्मेदार है। वही मसऊलतुन अन रइयतिहा, और औरत से पूछा जाएगा उसके जिम्मेदारी के मुतालिक कि तुमने औलाद की तरबियत कैसे की थी। इसलिए इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह सुनन कुबरा और शोबुल ईमान लिल बहकी में अब्दुल्लाह बिन उमर इब्नुल खत्ताब से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में, मेरे भाइयों, हश्र के मैदान में जब क़यामत अल्लाह हज़र जमा करेगा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक तरफ बाप खड़ा होगा, दूसरी तरफ माँ खड़ी होगी, और उसके बाद अल्लाह ताला बीच में उनकी औलाद को खड़ा करेगा। अल्लाह ताला बाप से पूछेगा, इसको तुम पहचानते हो कौन है? अल्लाह ये मेरे बच्चे हैं। माँ से पूछेगा, ये कौन है बच्चे मालूम है? अल्लाह ये मेरी औलाद है, मैंने इनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और बच्चों से भी पूछेगा, इन दोनों को पहचानते हो दाएं बाएं खड़े हैं? अल्लाह ताला क्यों नहीं, ये मेरे बाप हैं, ये मेरी माँ है। फिर अल्लाह ताला पूछेगा माँ बाप से, मादा अद्दबतहुम व मादा अल्लमतहुम। पहले अपना हिसाब देने के पहले ये बताओ, हमने तुम्हें औलाद दिया था, मादा अद्दबतहु व मादा अल्लमतहु, तुमने औलाद को कौन सा अदब सिखलाया था और कौन सी तालीम दी थी, ये सबसे पहले पूछा जाएगा। फ़इन्नका मसऊलुन अन्हुम, उनसे तुझे, उनके बारे में तुझे सवाल किया जाएगा। इसलिए आप करेंगे, निगाह डालेंगे तो इमाम बुखारी की तो मैंने बात बताई, दुनिया में बात सलफ कहते हैं जितने भी बाकमाल शख्सियात गुजरी हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सबके पीछे औरत का किरदार होता है, माँ का किरदार होता है। मसलन इमाम सुफियान सौरी को ले ले। इमाम सुफियान सौरी कोई मामूली इमाम नहीं थे, यतीम थे, इनकी पूरी परवरिश इनकी माँ ने किया, इमाम बन गए। और लोग कहते थे कि अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान अगर मेरे हाथ में होता अमीर बनाना, तो मैं इमाम सुफियान सौरी को बनाता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे सारा किरदार उनकी माँ का था। और माँ का भी कैसे, अपने से पढ़ाई, दूसरों से पढ़ाई। बच्चा पढ़ लिया, जब हदीस के दर्स में जाने लगा
تو کہنے لگی بیٹے ایسے نہیں جا سکتے، ذرا غور سے سننا، آج ہمارے بچے بیٹے ایسے نہیں جاؤ، کیا ہے بیٹے تم حدیث پڑھنے کے لیے جا رہو، حدیث کی مجلس میں شامل ہونے جا رہو، تو امی جان کیا کرنا ہے، پہلے بیٹے غسل کرو، نہلایا دھلایا غسل دلایا، غسل دے کر تیار ہوئی تو کپڑا پہنایا اور امامہ باندھا، پگڑی باندھی، کیوں اس زمانے میں محدثین عام طور پر امامہ باندھتے تھے۔ ذرا دیکھیں، ایک تو تعلیم دینی ہے اور دوسرے ان کے لباس تک کی فکر ہے، میرا بیٹا عالم بن رہا ہے تو اس کو لباس بھی علماء کا پہنائیں۔ اور آج کی ماں دکان پر جائے گی تو سوچتی ہے، دکان پر جائے گی تو سوچتی ہے سب سے چیمپئن کرکٹ کھلاڑی کے ڈیزائن کی پینٹ کون ہے، شرٹ کون ہے، بال کٹانے کے لیے جائے تو دیکھے کہ ہاں فلاں فلم اسٹار کے سر کے بال کے کیسے کٹیں گے، اگر روکا جائے ارے بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے، یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ماں اگر دیندار ہے، بیوہ ہے، اس کے باوجود اولاد کی فکر اتنی ہے، نہلاتی ہیں دھلاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، علماء کا کپڑا پہناتی ہیں، اور ٹوپی پہن کے جانے لگے نہیں سارے علماء امامہ باندھتے ہیں، ہم اب تم کو عالم بنانا چاہتے محدث، تو آج بچپنے ہی سے محدث کا لباس استعمال کر لو۔ ہم کو تو ماشاءاللہ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے آپ لندن جاتے، ہاں، ارے یہی کرتا پاجامہ داڑھی رکھ کے، میں کہا کیا ہوا، نہیں ہم تو گئے تھے تو پہلے سفاری سوٹ سلائے تھے تب گئے، اور اللہ کو وہ واپس لوٹا دیے گئے، داخل نہیں ہو سکے لوٹا دیے گئے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے جہاں ہم جائیں وہی کلچر وہی لباس ہمارا ہو، ہماری ماں اور بہنوں، اور آپ حضرت سوچیں ایک ماں چاہتی کہ ہمارا بیٹا محدث بنے، تو جس دن کلاس میں جا رہا اسی دن اس کو محدثین کا لباس پہنا دی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ذرا دیکھو، ان کی ساری تربیت ان کی ماں نے کیا ہے، اللہ اکبر، کیسے کیا، اتنی تربیت کیا، مصر چھوڑا، دمشق چھوڑا، شام چھوڑا، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مکے لے کے آئیں، اور امام شافعی کو تعلیم دلانا شروع کیا، پیچھے پیچھے کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ 7 سال میں بچہ پورا قرآن کا حفظ کر لیا، اور آگے کہتی حدیث پڑھ لینے کے بعد موطا کو یاد کرنا شروع کیا، مکے میں رہ کر کے پوری موطا امام مالک حدیث کی کتاب میرے بیٹے 11 سال میں یاد کر لیا۔ میرے بھائی، ماں اگر سوچ لے ہاں ہمیں بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے، باپ تو دبئی میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، بامبے میں نوکری کرتا ہوگا، 24 گھنٹے باہر، اور ماں بیچاری 24 گھنٹے اولاد کے ساتھ ہے، اس لیے بہت بڑا حق ہوتا ہے ماں اپنی اصلاح کرے اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ آپ جتنے باکمال دیکھیں گے، ہر باکمال شخصیت کے پیچھے اگر کسی کا کردار ہے تو ایک ماں کا کردار ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پیچھے سارا کردار ان کی ماں کا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے پاس چٹھی آ چکی ہے، اور آپ لوگ بھی شاید تھک گئے ہوں گے صبح سے سنتے سنتے، اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خود بھی اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توفیق دے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور بلکہ بتائیں، یہ تو کوشش کرنی ہے۔ آج 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 قسم کے، ایک ہیں سوچتے ہیں ہمارا بچہ مولانا صاحب سے دعا کریں، ہمارے پاس بہت لوگ، مولانا ذرا یہ بچہ آیا دعا کریں آپ جیسا عالم بن جائے، لے کے آتے ہیں آپ جیسے، تو میں کہہ دوں گا پہلے جامعہ سلفیہ پڑھنے کے لیے محمدیہ بھیجیں، نہیں وہاں کا کھانے پینے کا انتظام درست نہیں ہے، بنانا چاہتے ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسباب نہیں اپنا، صرف دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو عالم بنا دے، محدث بنا دے، تو ہم دعا کر دیں اور وہی محدث بن جائے، آپ جائیں بچہ محدث بن گیا۔ تو دوستو، ایک تو تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، نمبر 2 دعا کرنی ہے،
آج کچھ لوگ دعا کرواتے ہیں لیکن اسباب نہیں اپناتے، اور کچھ لوگ اسباب اپناتے ہیں تو دعا نہیں کرتے۔ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، معاف کرنا، بیٹا ایک ڈگری کر کے آیا، اللہ اس کو ایک اچھی سے نوکری دلوا دے۔ ہم کچھ اور تو ہم آتے ہیں، بے نمازی اولاد کے حق میں کبھی نہیں کہتے بیٹا میرے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنائے۔ میرے بھائیوں، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، کوشش بھی کریں، مائیں بہنیں کریں تو ضرور انشاءاللہ بیٹیاں بھی اچھی نکلیں گی اور بیٹے بھی اچھا نکلیں گے، عالم بھی بنیں گے، فاضل بھی بنیں گے، عابد و زاہد بھی بنیں گے، اور اس کے حلال کا اہتمام بھی کریں گے، اور پھر مرنے کے بعد ختم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں سمجھے؟ اگر بچوں کی صحیح تربیت کیا تو مرنے کے بعد قرآن خوانی تیجا 40واں اور ختم شریف دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ان کو ضرورت ہے جن کے بچے بے نمازی ہیں۔ اگر ہمارا بچہ دیندار ہوگا اور صدقے جاریہ ہوگا، جب بھی دعا کرے گا اپنے لیے، آپ کے لیے، تو میں نے کہا ساری بدعات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔